بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا مبشر. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، بلکہ آپ لوگوں کی بھی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہوگا کہ لائک میں خوش نہیں ہوں، فلاں بندہ خوش نہیں ہے، فلاں بندہ راضی نہیں ہے، فرسٹریشن میں رہتا ہے، میں فرسٹریشن میں رہتا ہوں، پوری فیملی جو ہے فرسٹریشن میں رہتی ہے. تو مطلب خوشیاں کیسے حاصل کی جا سکیں، ریلیکسیشن ہمیں ہماری زندگی میں کیسے ملے، اور پرسکون جو ہے نا زندگی جو ہے نا کیسے گزاری جا سکے. تو آج میں آپ لوگوں کو جو ہے نا کچھ ٹپس بتاؤں گا آپ کے لوگ کے پرسکون زندگی گزارنے کے اور لائف میں خوشیاں لے کے آنے کے. کچھ ٹپس بتاؤں گا جو میں نے آبزرو کیے ہیں اور میں نے پڑھے بھی ہیں بہت ساری بکس کے اندر یہ. اور میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو ویڈیوز کے اندر ہم میٹیریل یا ڈیٹا یا کنٹینٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، یہ ایک ریسرچ بیس جو ہے نا کنٹینٹ ہوتا ہے. یہ ایسی فالتو کنٹینٹ نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے اسٹڈی ہوتی بہت ساری، اس کے پیچھے آبزرویشن ہوتی ہے بہت ساری، پھر جا کے جو ہے نا کوئی بھی آپ کا لوگ کے کنٹینٹ جو ہے نا ریڈی ہوتا ہے. تو دنیا میں چاہے کسی بھی مذہب سے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ فیمیل ہو، چاہے میل ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہو، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہے، جین مند ہے، واٹ ایور دا ریلیجن از، کسی بھی شخص، کسی بھی مذہب کا جو بھی شخص ہے وہ تب تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک ان کے اندر یہ والی چیزیں میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں یہ نہیں پائی جاتی. اور یہ ہر اس خوش بخت یا آپ کہہ لو کہ پرسکون گزرنے والی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز فارگیونیس، معاف کرنا سب سے پہلی چیز. آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو معاف کرنا شروع کر دے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اصل میں ہماری جو ٹینشن یا یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے، یا جو آپ کہہ لو کہ بدسکونی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ وہ ہمارے ہی کیے ہوئے اعمال کا ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتی ہے. ہم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم کوئی ایسی برائی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی ہم لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں. جب پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں معاف نہیں کرتا تب تک جب تک ہم اس کا آپ کا لوگ کفارہ ادا نہیں کرتے، جب تک ہم اس کی معافی نہیں مانگتے اللہ سے. پھر ہم اللہ پھر ایک اور جو ہے ٹاسک ہمارے ذمہ رکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ دوسرے لوگوں کو کتنا معاف کرتا ہے، میری دوسری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. جب تک ہم پھر کیا کرتے ہیں، جب تک دوسرے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب جو بھی ہیں ان سے بھی کوئی مسٹیکس ہوئی ہوں گی آپ کے لیے، آپ ان کو معاف کرنا شروع کر دیں. اللہ پھر کیا کرے گا، اللہ پھر اس کے ریئیکشن میں اللہ آپ کو معاف کرنا شروع کر دے گا. جب آپ کو معاف کرنا شروع کرے گا نا تو پھر آپ کے گناہ کم ہوتے جائیں گے. آپ کا یہ جو گناہوں سے بھرا ہوا ہمارا سب کا رجسٹر ہے یہ کم ہوتا چلا جائے گا. جب یہ کم ہوتا چلا جائے گا تو آٹومیٹیکلی جو خوشی ہے یا جو خوشی کا ایلیمنٹ ہے، جو ہیپینس ہے، سکون ہے، وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا. آٹومیٹیکلی جو ہے نا اسٹارٹ ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے فارگیونیس. آپ کہہ لو فارگیٹنس مطلب بھول جانا، بھلا دینا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو بچے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہیپی کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں. ان کے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ ہوا وہ ہوتا ہے چھوٹے، مطلب کوئی ماما بابا سے کوئی چیز مانگی وہ نہیں ملی، یا واٹ ایور جو بھی ہوا وہ بھول گئے اور وہ ہیپی رہتے ہیں. دوسری جو خوش رہنے کی جو آپ کے لوگ کے ایک راز ہے، رازوں میں سے جو راز ہے وہ ہے بھول جانا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں فرض کیا یا ہماری فیملی میں بھی ڈیتھس ہوتی ہیں. میرے مطلب جیسے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو کتنا بڑا آپ کہہ لو کسی بھی کی فیملی میں سے پیرنٹس کا گزر جانا کتنا بڑا غم ہوتا ہے، کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وی فورگیٹ اٹ، ہم اسے بھول جاتے ہیں. وہ اشفاق احمد صاحب، اشفاق احمد کتنے بڑے رائٹر اسکالرس، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی غم آتا ہے نا تو بہت بڑا پہاڑ کی طرح آپ کے پاس آتا ہے، بہت بڑا پہاڑ کی طرح. لیکن آہستہ آہستہ ہم اسے بھولتے جاتے اور وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. خوشی حاصل کرنے کا، زندگی میں سکون حاصل کرنے کا،
ہیپینس آپ کہہ لو کہ حاصل کرنے کے 2 راز ہیں. مطلب جو دوسرا راز میں نے آپ کو بتایا وہ ہے فارگیٹنس. کیا آپ جو ہے نا ماضی کو بھلا دیں, بھولتے چلے جائیں. آپ جسٹ فیوچر کے بارے میں سوچیں اور آج کے بارے میں سوچیں. 2 باتیں ہوں گی. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ فارگیونیس. دوسرا تھا فارگیٹنس. اس کے بعد تیسرا ہے ڈیوائڈ کرنا. کیا چیز ڈیوائڈ کرنا؟ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو ڈیوائڈ کا مطلب بانٹنا, لوگوں کو دینا. اگر آپ کی کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مال و دولت, پیسہ روپے آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, وہ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا تو وہ بانٹنا شروع کر دیں. اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے بھی رچ پرسنز مطلب ہیں اس مطلب دنیا کے اندر, امیر جو ہے آلموسٹ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ امیروں کی زندگی جو ہے نا بڑی آپ کہہ لو کہ ناخوشی والی ہوتی ہے. وہ روزانہ ٹیبلٹ لے کے سوتے ہیں, نیند کی ٹیبلٹ. آلموسٹ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, موسٹلی کیا ہوتا ہے ان کو ٹینشن, آپ کہہ لو کہ انزائٹی رہتی ہے. وہ کیوں رہتی ہے؟ اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ جو بھی ان کے پاس اللہ روپیہ پیسہ دیتا ہے وہ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں, محتاجوں میں, غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں بانٹنا شروع کر دیں, تو اللہ آٹومیٹیکلی ان کے دل میں جو ہے نا سکون کا آپ کا وہ قطرہ جو ہے نا ڈال دے گا. ان کی لائف کو جو ہے نا سکون ملنا شروع ہو جائے گا خود بخود. یہ اللہ کا کام ہے, یہ بندے کا کام نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے آپ بانٹنا شروع کر دیں, پھر اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے نا آپ کو ہیپینس, خوشیاں دینا شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ دیں, ضروری نہیں ہے کہ پیسہ بانٹیں. آپ کے پاس اگر وقت ہے تو آپ وقت دینا شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس محبت ہے تو آپ محبت کو بانٹنا شروع کر دیں. اگر آپ کے پاس شفقت ہے تو آپ شفقت کو بانٹنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بڑوں کا اگر آپ ادب کا ایلیمنٹ آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ ادب کو بانٹنا شروع کر دیں, لوگوں کو ادب کرنا شروع کر دیں. جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس کو آپ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں, بانٹنا شروع کر دیں. اللہ پھر آٹومیٹیکلی کیا کرے گا کہ آپ کو جو ہے نا خوشیاں نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جو ہے نا رحمتیں آپ پر برسائے گا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات, جب آپ کسی کو معاف کرنا مطلب جو ہے نا سٹارٹ کر دیتے ہیں, چیزوں کو, ماضی کو بھلانا شروع کر دیتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے مال سے تقسیم کرنا جو نا شروع کر دیتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی جب یہ کام شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ کی یاد آپ کو آنے لگتی ہے. ریممبرنس آف اللہ المائٹی, ریممبرنس آف اللہ المائٹی. اللہ آپ کو یاد آنے لگتا ہے, اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر. جب اللہ کی یاد تازہ آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے تو اللہ آٹومیٹیکلی آپ کو اپنے پاس یا اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے. آٹومیٹیکلی جب آپ اللہ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کی لائف کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ نفس مطمئنہ, آپ جانتے ہیں نفس مطمئنہ تو اولیاء کرام کا اور انبیاء کرام کا نفس ہوتا ہے, لیکن آپ اپنے کاموں سے آپ کا لوگ مطمئن ہونا شروع کر دیتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں مطمئن ہونا کہ یار میں نے یہ اچھا کام کیا ہے, میرا جو ہے نا دل مطمئن ہے, ٹھیک ہے, مجھ سے مطلب اللہ جو ہے نا راضی ہو رہا ہے. اور یہ ایک سکستھ سینس ہے جو آپ کو فیل ہوتی ہے, جو سکستھ سینس ہے جو یہاں بھی انڈیکیشن دیتی ہے آپ کو کہ نہیں بھائی آپ جو ہے نا آپ کا معاملہ ذرا ٹھیک ہو رہا ہے. تو اللہ کی یاد جو ہے نا آپ کو آپ کی زندگی میں جو ہے نا خوشیاں بھر دیتی ہے. اور اللہ پر اللہ کی یاد آتی کیسے ہے؟ جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. اب دیکھو, میں فرض کیا میرا مطلب چھوٹا بھائی ہے, میں اگر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بول دوں نا پتر تو جو مرضی کر پیا میں تیرے نال ہوں, وہ شیر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ شیر ہو جائے گا. اس کو بھروسہ مل جائے گا میرا کہ یار کوئی تو ہے جو وہ میرے ساتھ ہے. تو جب آپ لوگوں کو ہمیں بھروسہ اس بات کا مل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, اللہ پر توکل ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ کی یاد آنے لگتی ہے اور ہم آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف جھکنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دلوں میں خوشیاں جو ہے نا بھر دیتا ہے, آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات, آپ مطلب جو ہے نا 5th جو ہے نا پوائنٹ بتانے لگا ہوں, آپ لرننگ ہمیشہ کرتے رہیں, لرننگ سیکھتے رہیں, کوئی نئی چیز. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی, فرض کیا آپ مطلب گھر میں ہیں, آپ کو کوکنگ نہیں آتی, آپ کو ضرورت پڑی ہے کہ یار میں نا چائے لوں, مطلب چائے مجھے پینی چاہیے, آپ کا دل کر رہا ہے چائے پینے کا. اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ بنانا شروع کر دیں. ایک بار تھوڑی سی غلط بنے گی, تھوڑی سی فرض کیا, پینی تو آپ نے خود ہی ہے نا, آپ نے کون سا کسی گیسٹ کو دینی ہے. تو دوسری بات تیسری بات آپ ٹرائی کرو گے تو آپ کو چائے بنانا آ جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے پروسیس کو لرننگ پروسیس بنائے رکھیں.
سیکھتے رہے کوئی نئی چیز, کوئی نئی بک لے کے آئیں, کوئی آپ کے لوگ نئی ایکٹیویٹی آپ کے لوگ کرنا سٹارٹ کریں, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, گھر والوں کے, دوست احباب, کوئی لرننگ پروسیس میں سے گزرتے رہے آپ. جب تک لرننگ پروسیس میں سے آپ کہہ لو کہ آپ گزرتے رہتے ہیں نا, تب تک کیا ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ ڈیویٹ نہیں ہوتا. جب مائنڈ ڈیویٹ نہیں ہوتا, آپ کا دماغ خالی نہیں ہوتا. آپ تو ویسے پتہ کہ جو خالی دماغ یا ویلا دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا دماغ ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ خود کو بیزی رکھتے ہیں. جب بیزی رکھتے ہیں تو گناہوں سے آپ لوگ بچ جاتے ہیں. جب گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں کی زندگی میں جو نا خوشیاں بھر دیتا ہے. ٹھیک ہوگی. اور اگلی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ نے ویسے بھی سنا ہوگا, اول خیش بعد درویش, کہ صلہ رحمی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی عمر بڑھ دی, ان کی عمر اور رزق بڑھا دیا جاتا ہے. صلہ رحمی. اب بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو کے ساتھ کنیکٹیو کتنا ہے, رشتوں کو نبھاتے کیسے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی کو سرپرائز دیا؟ سرپرائز اس سینس میں کہ بھئی آپ 5-6 مہینے سے 7 مہینے سے کسی سے ملنے نہیں گئے, تو آپ کا مطلب آپ جو ہے نا تھوڑا فری ہیں, آپ نے سوچا کہ چلو ملنے چل جاتے, مطلب اس کو بتائے بغیر اس کو کال کر دی, یہ اس کے لیے سرپرائز ہوگا. السلام علیکم جی, کیا حال چال ہے آپ کے, ٹھیک ہے, زندگی کیسی, مطلب ایسی باتیں کرنے سے اس کو جا کے ملنے سے وہ کیا ہوگا, وہ خوش ہوگا. جب اللہ کی مخلوق خوش ہوتی ہے تو اللہ آپ پہ پھر خوش ہوتا ہے, پھر آپ کی زندگی کو وہ جو ہے نا سکون کر دیتا ہے. آپ رشتوں کو نبھانا سیکھیں, رشتوں کو, دوستوں کو, آپ کہہ لو کہ جتنے بھی آپ کہہ لو کہ آپ کی فیملی میں ہم یا کوئی بھی تھوڑا فائنینشیل تھوڑا ویک بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا شروع کریں. ان کے ساتھ رشتے ناطے ختم مت کریں صرف روپے پیسے کی بنا پہ, رشتے ناطے ختم مت کریں. ویسے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے, آپ جو نا فرماتے ہیں کہ امیر وہ ہے جس کے ساتھ دنیا ہے, غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے. تو کوئی دوست کس کا ہوگا بھئی, آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں تو آپ کا کوئی دوست کیسے ہوگا. تو رشتوں کو جو ہے نا آپ کہہ لو کہ نبھانا سیکھیں, رشتوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی رکھیں, کنیکشن رکھیں, پھر زندگی میں آپ کے لوگ خوشیاں جو ہے نا اللہ بھر دے گا آپ کے. اور آخری بات, دا موسٹ امپورٹنٹ, ریسٹ آف دا آل پوائنٹس, دا موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں, ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں کہ جیسے آپ ہیں میں ویسا ہوں. آپ کیوں یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں ویسا ہوں, میں ویسا ہوں. یہ جو ایگو ہوتی ہے, ایگو آپ کو پتہ نہیں ایگو کیا ہوتی ہے. یہ پروفیسر جاوید صاحب کا جو ہے سینٹنس ہے کہ ایگو اصل میں کیا ہے. ایگو وہ چیز ہوتی ہے اصل میں جو آپ ہوتے نہیں ہو لیکن خود کو آپ ظاہر کر رہے ہوتے ہو کہ میں یہ ہوں. دیٹ از کالڈ ایگو. پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہو, اصل میں آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی لیکن آپ ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہو کہ میرے اندر یہ چیز ہے. دیٹ از ایگو. تو یہ زندگی کو ایز اٹ از آپ ایکسیپٹ کریں, جیسے آپ ہیں ویسے کا ویسا خود کو قبول کریں کہ یار میں اچھا ہوں تو اچھا ہوں, میں برا ہوں تو برا ہوں. اچھا تو خود کو سمجھنا نہیں چاہیے. اگر آپ نے اچھا خود کو سمجھنا شروع کر دیا تو پھر آپ اچھا بنو گے کیسے. ایسے تو نہیں. قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں, کیا فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں, وہ اپنے ماضی کو بھلا دیتے ہیں. بلاتے ایسے ہیں کہ گناہوں کی, اپنے ماضی کے گناہوں کی وہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کرتے 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 ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ ان کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ آپ الہامی شکل میں بات ڈال دیتا ہے کہ بھئی میں نے آپ لوگوں کی توبہ جو ہے نا وہ قبول کر لی ہے. ماضی کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے. جب ماضی کے سارے آپ کے لوگ چٹھا ایک قسم کا صاف ہو گیا, پھر فیوچر کیا ہوتا ہے. فیوچر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر کیا ہے, کوئی غم نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, کیونکہ ہم نے خود کو ایک صحیح ٹریک پہ جو ہے نا لے آئے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہم جو ہے نا خود کو ایک صحیح ٹریک پہ لے آتے ہیں نا, پیچھے کو بھلا کے. تو ماضی اور فیوچر ان دونوں کے جھنجھٹوں میں جو بندہ پھنسا رہتا ہے نا, وہ زندگی کا جو پریزنٹ ہے اس کو وہ اچھی طرح نہیں گزارتا. جب وہ پریزنٹ لائف کو اچھی طرح نہیں گزارتا تو اس کا فیوچر کیسے آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے. ماضی کو صرف اسی بات تک, اسی حد تک رکھیں کہ اس سے سبق حاصل کریں, لیسن لرن کریں, اور فیوچر کے لیے آپ اچھی سی پلاننگ کریں. زندگی کو جو نا آپ ایکسیپٹ کریں جیسی ہے.
یہ کچھ راز تھے جو میں نے آبزرو کیے, جو میں نے ریڈ آؤٹ کیے, اسٹڈی کیے کہ زندگی میں خوشی یا ہیپینس یا پرسکون لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.